السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا کہ جب ایک قوم تم پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور بے شک ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والو جب کہا تو یاد رکھیے کہ اس سے ایمان والے ہی مراد ہیں، دوسرے لوگ مراد نہیں ہو سکتے ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ سامعین کرام، یہاں پر جس احسان کی طرف اشارہ ہے اس کی طرف ایک اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ ایک قوم جو تمہاری مخالف قوم، وہ تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے، یعنی تم کو ختم کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں فکف ایدیہم عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف اٹھنے سے روک دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے کئی روایتوں کو بیان کیا ہے، ایک روایت نہیں کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ مختلف تفسیر کی کتابوں میں مختلف روایات ہیں، جیسا کہ تفسیر عبد الرزاق ہے، اس میں ایک روایت بیان کی گئی ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ ذات الرقاء میں بھی بیان فرمایا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آرام کرنے کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کو تلاش کیا اور اس کے نیچے لیٹ گئے، اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی مختلف درختوں کے نیچے متفرق الگ الگ جا کر کے لیٹ گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ایک دیہاتی آتا ہے اور تلوار کو اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مضبوطی کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی۔ سامعین کرام، بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو روک دیا مکہ والوں نے، اور مکہ والوں میں سے 80 لوگ بالکل مسلح ہو کر تنعیم کے مقام پر جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروقت اطلاع دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو گرفتار کروا لیا اور پھر سب کو چھوڑ دیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک مسلمان سے غلط فہمی سے 2 عامری آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب جو 2 قتل ہوا تو ان کا جو ہے دیت دینا ہے، بات چیت صلح مصالحت ہو گئی کہ بھائی غلط فہمی سے قتل ہوا ہے تو ٹھیک ہے دیت دے دیجئے، جو اس کا جرمانہ بنتا ہے وہ دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جرمانے کو وصول کرنے کے لیے حسب وعدے کے مطابق، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، ان سے وعدہ ہوا تھا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو آپ کو تعاون کرنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون لینے کی غرض سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قبیلے کے اندر گئے، اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے پہلے ہی سازش کر رکھا تھا کہ جیسے ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے، اوپر سے چکی کا پتھر گرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے. یہ واقعات ہیں اور اس طرح کے دوسرے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں. ایک آیت کے سلسلے میں اگر کئی شان نزول بیان ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ آیت کریمہ سبھی جگہ کے لیے نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا. وہ احسان کیا تھا؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہارے مخالف ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا، تم پر ہاتھ کو اٹھانے کا ارادہ کیا، تم کو مغلوب کر لینے کا ارادہ کیا. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیا. اگرچہ یہ سارے واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ ہے شان نزول اس کا، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور دیکھیں گے تو ایسے معاملات کئی بار آئے. جیسے جنگ بدر کے موقع سے 1000 جنگ بدر میں 1000 جو ہے کفار مشرکین کا لشکر، اور وہ مسلمانوں کو ناپید کر دینے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا. آگے چل کر کے ایک غزوہ احزاب ہوا تھا جس کو جنگ خندق کہتے ہیں. اس میں بھی مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ بہت کمزور تھی اور اس کے مقابلے میں کفار مشرکین بہت زیادہ تھے اور وہ لوگ بڑھ کر کے آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے اوپر رکنے سے روک دیا، مسلمانوں کے اوپر اٹھنے سے روک دیا. اللہ نے انہی چیزوں کی طرف یاد دلایا. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ایمان والوں کا جو توکل ہوتا ہے وہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، دوسرے کسی پر نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرما دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لہذا ایمان والوں کا توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کو ہمارے سامنے جو بیان کیا گیا، یا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں، تو اس سے 2 باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا. لہذا اس نعمت کو یاد کرنا ہے. تو یاد کیسے کرنا ہے؟ خالی دل میں یاد نہیں کرنا ہے کہ ہاں یاد کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہمارے ساتھ اللہ نے ایسا احسان کیا. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف آگے بڑھیے. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، خالی یاد کرانا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ جیسا ان کی زندگی تھی ویسا زندگی ہم کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات اس آیت کریمہ سے جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ کہ جس طرح سے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف جب بھی لوگوں نے سازش کی اور مسلمانوں کو جب بھی مغلوب کرنے کی کوشش کیا اللہ نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ جیسا وہ لوگ تھے ویسا ہم لوگوں کو بھی بننا پڑے گا، وگرنہ ہم لوگوں کی بھی زندگی بیت جائے گی، ہمارے بال بچوں کی بھی زندگی بیت جائے گی. جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے مسلمان دھیرے دھیرے پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں، مزید پستی کی طرف چلتے چلے جائیں گے. مسلمانوں کو پستی کی طرف ڈھلکنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. صرف ایک ہی چیز ہے کہ مسلمان اپنے اعمال کو درست کر لے، اور وہی اعمال کو درست کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علمنا